اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج میں اس آیت کریمہ اور حدیث پاک پر میری نظر گئی تو سوچا اسی حوالے سے کچھ عرض کر دوں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو انتہائی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم عام طور پر ناظرین بہت جلدی میں پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی قرآن مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہوتا ہے قرآن کے مکمل کرنے پر ہوتا ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ فوکس قرآن کو مکمل کرنے پر نہیں بلکہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے پر ہونا چاہیے۔ زیادہ تیز پڑھیں گے ناظرین تو سننے والے کو بھی آپ کا تیز پڑھنا میرے خیال میں بھلا معلوم نہیں ہوگا۔ تیز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر ناظرین الفاظ بھی کٹ جاتے ہیں، حروف بھی کٹ جاتے ہیں، پھر مدات کا اور تلفظ کا، مخارج کا خیال بھی نہیں رہتا، تو وہ پھر پڑھنا بعض اوقات وبال جان بھی بن سکتا ہے کہ قرآن کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں رہے۔ ٹھہر کر پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ناظرین اچھا پڑھنے کا موقع ملتا ہے، مخارج کا، تلفظ کا اور مدات کا، ان تمام چیزوں کا خیال بھی رہتا ہے، اور پھر پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ فرمایا نا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ۔ فرمایا کہ ہر چیز کا زیور ہوتا ہے، اور فرمایا کہ قرآن کا زیور اسے اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن کا زیور اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین، ہمارے یہاں خواتین ہیں، ان کا بھی زیور ہوتا ہے، زیور پہنتی ہیں، خوش ہوتی ہیں کہ میرا اتنا زیور ہے۔ تو اسی طریقے سے ناظرین جب بندہ، یہ انسانوں کا زیور ہے، اسی طریقے سے جب بندہ گھر بناتا ہے تو ہر گھر کی آرائش اس کا زیور ہے۔ آپ اسی طریقے سے ناظرین دنیا کی کوئی بھی چیز لے لیں تو اس کی آرائش کو زیورات ہی کہا جاتا ہے، یعنی اس کی آرائش کے اسباب، ساری چیزیں۔ فرمایا قرآن تو پڑھنا ہے، لیکن قرآن کا زیور کیا ہے؟ یعنی زیور سے مراد کہ قرآن کا پڑھنا بہت بھلا لگے، بہت اچھا لگے، دل کھینچتے چلے جائیں، دل کھینچتے چلے جائیں کہ یار یہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کوئی اچھا قاری قرآن پڑھتا ہے نا تو ناظرین بلا ارادہ قدم اٹھ جاتے ہیں کہ یار میں یہاں جا کر نماز پڑھوں، اس کی تلاوت بڑی اچھی ہے، یا کہیں ریکارڈنگ میں لگی ہوئی ہو تو بڑا مزہ آتا ہے، سمجھ نہ بھی آئے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ یار قرآن کی تلاوت بڑی اچھی کر رہا ہے۔ تو قرآن کو اچھے انداز میں پڑھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پڑھتے تھے نا، قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا محو ہو جاتے، اتنا گم ہو جاتے کہ آپ کے سینے سے آوازیں آتی، اور آپ کا پڑھنے کا انداز، کیونکہ حافظ قرآن بھی ہیں، فن قرات کے ماہر بھی ہیں، پڑھنے کا انداز اتنا اچھا ہوتا کہ ناظرین آس پڑوس کے لوگ بھی سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ ناظرین آج کل دیکھیں نا کہ نفس نفسی کا عالم ہے، ویسے ہی لوگ عبادات سے قریب نہیں ہوتے، ویسے ہی لوگ عبادات کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے ناظرین آج کل کے دور میں کہ اگر آپ جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کو بھی لطف آئے اور دوسرا بندہ سن کر قریب آ جائے کہ یار میں بھی پڑھوں اور مجھے بھی مزہ آئے۔ تو اس طریقے سے ناظرین ہر ایک کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور ہونا بھی، شریعت کا حکم بھی یہ ہے قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھو۔ تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ناظرین الحمدللہ قرآن کا سیکھنا بھی ہے، قرآن کا اچھے طریقے سے پڑھنا اور پڑھانا بھی ہے، اچھے طریقے سے سننا بھی ہے، پھر قرآن کی معانی، اس کا ترجمہ، پھر اس کی جو ہے وہ تفسیر، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یعنی اگر قرآن کے حقوق دیکھیں، قرآن سیکھنا،
پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا۔ الحمدللہ یہ سارے حقوق جو قرآن کے رائٹس ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اس پروگرام میں الحمدللہ ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس قرآن پڑھنے، پڑھانے کے، سمجھنے، سمجھانے کے سفر کو جاری و ساری رکھے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ اسے وَلَا تَقْرَبُونِ پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں وَلَا تَقْرَبُونَ پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف ہے اور اندر 60 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 60 یعنی 60 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، ان دوسرا، لم تیسرا، تو چوتھا، یا پانچواں، بی چھٹا اور لا ساتواں، کیلا آٹھواں، پھر اس کے بعد ناظرین لا یہ اصل میں لی ہے نواں، اندی 10واں اور پھر اس کے بعد تقربو 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا ان لم تأتونی، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں فَإِن نون ساکن ہے، نون ساکن کو لم کی لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ یرملون کا جو قاعدہ وہ یہاں پر اپلائی ہوگا۔ تو فَإِن لم نہیں، فَإِن لم، اس کو نوٹ کر لیں، فَإِن لم لام کی آواز ہوگی۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ تا حمزہ ہے، ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، تونی، بی علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بھی فلا کیلا، فلا کیلا یہ اصل میں لی ہے، کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا، لکم، عندی علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، عندی فلا کیلا لکم عندی۔ اچھا فلا کیلا نہیں ہے، اس کو ناظرین بہت سے لوگ کیلا پڑھتے ہیں، کیلا نہیں کیلا، فلا کیلا لکم عندی ولا تقربونی، ولا تقربونی۔ تقربو میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے ولا تقربونی، اور وقف کریں گے تو ولا تقربون پڑھیں گے، نون کو ساکن پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی ناظرین نشاندہی بھی ہوگی اور تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ آیت نمبر 60 ہے، ناظرین اعراب لگاتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تو سب سے پہلے ناظرین اب دیکھیں کہ سبق ہم لکھ چکے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے یا ضمیر، اور یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، ہی، قیلا نمبر 2، کم نمبر 1 آئے گا، ضمیر ہے، اندی نمبر 3، یہاں یا ہے تو جو ہے وہ نمبر 1۔ تو 3 اسماء ہیں یہاں پر، 3 اسماء ہیں۔ نمبر 1 یا، ہی، کم، یا، ہی
اور کم. نمبر 2 کیلا. اور نمبر 3 آپ دیکھیں کہ عندی. نمبر 3 ہے عندی. تو 3 اسماء ہیں ناظرین. اب دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل تأتو، اور دوسرا لا تقربو. تأتو اور لا تقربو. اور دوسرا لا تقربو. دو افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف فا، دوسرا ان، تیسرا لم، چوتھا بی. فا نمبر 1 میں گزر چکا ہے. اور پانچواں جو ہے لا، پانچواں ہے لا. اور چھٹا ہے لی. اور واو جو ہے وہ ساتواں ہے. واو ساتواں ہے. تو کل ملا کر یہاں پر 7 حروف ہیں. نمبر 1 فا، نمبر 1 فا، نمبر 2 ان، نمبر 3 لم، نمبر 4 بی، نمبر 5 لا، نمبر 6 لی، اور نمبر 7 واو. ناظرین کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 کلمات ہیں. 3 اسماء، 2 افعال اور 7 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہیں. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. چلیں جی. یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ناظرین انا کی شکل میں. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. اس کے بعد ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر ناظرین متصل ہو تو ہو کی شکل میں اور ہی کی شکل میں ہوتی ہے بعض اوقات، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. جب ہم ہو کہتے ہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جب ہم ہی کہتے ہیں تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس. اچھا، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں. کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے. کیل، ہم نے کل بھی بتایا کہ کیل کا مطلب ہوتا ہے ناپنے کا آلہ، جسے ماپ بھی کہتے ہیں. ماپ، ناپنے کا آلہ. جیسے میں نے کل بھی مثال دی، آپ کبھی آئل لینے کے لیے جائیں، دیکھیں کچھ چیزیں تل کر بکتی ہیں اور کچھ چیزیں ناپ کر بکتی ہیں. آپ آئل لینے کے لیے جائیں تو وہ بھی ناپ کر دیا جائے گا آپ کو. اسی طریقے سے آپ دودھ کی اس کو خریدنے جائیں تو وہ بھی باقاعدہ ایک ناپ ہوتا ہے، اس میں ڈال کر دودھ آپ کو دیا جاتا ہے. تو اسے کیل کہتے ہیں عربی میں. پھر اس کی جمع آتی ہے اکیال. اکیال حمزہ کے ساتھ اکیال. کیل ایک ناپنے کی چیز، اکیال بہت سی ناپنے کی چیزیں. عندی اس کا معنی ہوتا ہے پاس. چلتے ہیں افعال کی جانب. تأتو. ناظرین تأتو جو ہے اصل میں تھا تأتونا. تأتونا اصل میں تھا فعل مضارع معروف اور صیغہ جو ہے جمع مذکر حاضر. اس کا معنی ہے تم لاتے ہو یا تم لاؤ گے. تم لاتے ہو یا تم لاؤ گے. اب یہاں پر لم داخل ہوا تو سب سے پہلے لم نے جو آخر میں جمع کا نون تھا
اسے جو ہے وہ حذف کیا، کیونکہ لم فعل مضارع کے آخر میں اگر تثنیہ جمع کا نون ہو تو اسے حذف کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، تو لم تأتو ہوا۔ دوسرا یہ کہ لم فعل مضارع کو مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا، بلکہ اسے ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے۔ تو لم تأتو کا معنی کیا ہوگا کہ تم نہ لائے میرے پاس یا تم نہیں لاؤ گے میرے پاس، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا تقربو۔ لا تقربو فعل نہیں حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے فعل نہیں وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، تو لا تقربو تم قریب مت آنا۔ اچھا اب یہ لا تقربونی، یہ آخر میں نی، تو یہ لا تقربو کے ساتھ نہیں ہے، یہ نی علیحدہ ہے۔ نی اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر یا محذوف ہے متکلم کا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لا تقربونی، تم میرے قریب مت آؤ، یا تم سب میرے قریب مت آؤ۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ اچھا جو تقربو ہے نا، لا تقربو، اس کا مصدر آتا ہے قرب، قرب، قاف را با، یہ اس کا مصدر ہے۔ تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قرب، بعد، قریب و بعید بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اس کا مصدر ہے جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر چلتے ہیں ناظرین حروف کی یعنی فا کا معنی پس یہ تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان جو ہے حرف شرط ہے، اور ناظرین شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط کہتے ہیں کہ جس پر کوئی نہ کوئی شے معلق ہو۔ اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پڑھو گے تو میں پڑھوں گا، تو میں نے کیا کیا کہ اپنے پڑھنے کو آپ کے پڑھنے پر موقوف کیا۔ شرط پر کوئی نہ کوئی شے معلق ہوتی ہے۔ اگر آپ میرے گھر آؤ گے تو میں آپ کے گھر آؤں گا، تو میں نے اپنے گھر آنے کو آپ کے میرے پاس آنے پر موقوف کیا ہے۔ تو شرط کسی نہ کسی شے پر معلق ہوتی ہے، تو شرط جس پر معلق ہو اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں۔ ان کا معنی ہوتا ہے اگر۔ لم اس کا استعمال معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں، یہاں پر کو کے معنی میں ہے۔ لا ناظرین یہ حرف نفی ہے، لا کئی لا، تو لا کا معنی نہیں۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے اور واو کا معنی ہے۔ اور 12 کلمات میں آج ایک ہی کلمہ ہے جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے قرب۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ فا زبر فا، حمزہ نون لام زیر الا، میم زبر لم فا علم، تا حمزہ زبر تا، تا واو پیشتو نون یا زینی تأتونی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی فا زبر فا، لام الف زبر لا، کاف یا زبر کئی، لام زبر لا فلا کئی، لام زبر لا، کاف میم پیش کم لکم، عین نون زیر عین، دال یا زیر دی، عندی، واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا قاف زبر تق، را زبر را، با واو پیش بو نون زیر نی، ولا تقربونی، یہاں پر وقف کریں گے تو ولا تقربون پڑھیں گے۔ ناظرین مسامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، ان اگر، لم نہ، تأتو تم لاؤ گے، نی میرے پاس، بی کو ہی اس۔
فا تو لا نہیں کیلا ماپ لا کے لیے کم تمہارے اندی پاس یا میرے وا اور لا تقربو تم قریب مت آنا نی میرے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. بس اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے. بس اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین تفسیر جو ہے ہم جو عرض کر رہے ہیں وہ خاص طور پر کہ جس میں یوسف علیہ السلام کو اس بادشاہ نے جو ہے وہ بلایا تھا اور آپ وہاں پر گئے نہیں بلکہ آپ نے توقف فرمایا اور اس ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے جا کر کہنا، یہ آیت نمبر 50 میں ہے کہ کہنا کہ ان عورتوں کا کیا ہوا کہ جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جاننے والا ہے. ناظرین یوسف علیہ السلام نے توقف کیوں فرمایا، فوراً کیوں نہیں گئے؟ تو فرمایا کہ وہ چاہتے تھے کہ جب تک بے قصور ہونا واضح نہ ہو جائے تو تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اس میں یوسف علیہ السلام نے احتیاط اور دانش مندی کو ملحوظ خاطر رکھا. اگر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے بلانے پر فوراً چلے جاتے تو بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام پر لگائی ہوئی تہمت کا اثر باقی رہتا اور جب خود بادشاہ نے یوسف علیہ السلام پر لگائی ہوئی تہمت کی تفتیش اور تحقیق کی اور یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا ناظرین ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا، تو اب کسی کے لیے گنجائش نہ رہی کہ وہ یوسف علیہ السلام کے کردار پر کوئی انگلی اٹھاتا. جو شخص 12 یا 14 سال قید خانے میں رہا ہو پھر اس کو قید خانے سے نکلنے کا موقع ملے تو وہ رہائی کی طرف جھپٹ پڑتا ہے. اور جب یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے میں توقف کیا تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام انتہائی دانشمند، محتاط اور بہت صابر ہیں اور ایسے شخص کے متعلق یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر قسم کی تہمت سے بری ہوگا اور ایسے شخص کے متعلق یہ یقین کیا جا سکے گا کہ اس پر جو اتہام لگایا جائے گا وہ جھوٹا ہے. یوسف علیہ السلام کا بادشاہ سے مطالبہ کرنا کہ وہ ان کے بے قصور ہونے کو ان عورتوں سے معلوم کرے. فرمایا کیا وہ ان عورتوں کا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، تو ان کے بہت زیادہ پارسا اور پاک دامن ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ذرا بھی کوئی اور معاملہ ہوتا تو انہیں یہ خطرہ ہوتا کہ وہ عورتیں پہلے کی طرح پھر الزام لگا دیں گی، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ میں بے قصور ہوں اور وہ عورتیں اب حق بات کہیں گی. یوسف علیہ السلام نے ساقی سے یہ کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، تو اس کے کہنے کی وجہ سے ان کو 7 سال یا 9 سال جو ہے وہ مزید قید میں رہنا پڑا. اور جب بادشاہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اس کے بلانے کو اہمیت نہیں دی اور اس کے بلانے پر نہیں گئے بلکہ اپنے بے قصور ہونے اور اس تہمت سے بری ہونے کی کوشش فرمائی. اور ہو سکتا ہے اس سے یوسف علیہ السلام کی مراد یہ ہو کہ ان کے دل میں بادشاہ کے بلانے کی کوئی اہمیت نہ رہی ہو اور یہ اس بات کی تلافی ہو کہ پہلے انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے بجائے ساقی کے توسل سے بادشاہ کے سامنے پیش کرایا تھا. تو اب فرمایا کہ نہیں، اب میں نہیں آؤں گا، بلکہ پہلے تفتیش کراؤ، تحقیق کراؤ اور اس کے بعد میرا بے قصور ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ میں شان و شوکت کے ساتھ جاؤں گا. ناظرین یوسف علیہ السلام کا تہمت لگانے والوں کی تعیین نہ کرنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ پھر مصر کی عورتوں نے جو سازش کی تھی، کیا کیا سازشیں تھی، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور اگلی آیت جو آیت نمبر 51 ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اس کے اوپر نمبر ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ صاحبان سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا قَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. ترجمہ: بس اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکتے. باقی ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح پڑھا. فلا قیل نہیں، فلا قیل، یہ کاف کو باریک پڑھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ماشاءاللہ اچھے طریقے سے پڑھا آپ نے، جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فلا تقربون. ولا ہے، فلا نہیں ہے، ولا تقربون. ولا تقربون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے. جی میری بہن، جی میری بہن سنائیے. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا صفحہ آگے چلا جائے. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي. جی وہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. صدق اللہ العظیم. مجھ سے میں ترجمانی لکھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حسیبہ بخاری. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. وَلَا تَقْرَبُونَ. جی. بس اگر تم کو اس کو میرے پاس نہیں لائے، میرے پاس تمہارے لیے بالکل گلا نہیں، اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے. باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. آپ پڑھتی ہیں اعوذ، اس طرح نہ پڑھیں اعوذ. حمزہ علیحدہ ہے، عین علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی طرف پریکٹس کر لیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ ضلع فیصلہ آباد سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. ترجمہ: پس اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے صبح 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں اس پروگرام کو پیش کی جاتا ہے. اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. اور جس ناظرین تاریخ کا چاہیے آپ سرچ کریں، اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس یقین کے ساتھ، دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.